بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام سے میری انتہائی عاجزانہ گزارش۔ آپ تمام حضرات علماء کرام اکثر مجھے جانتے ہیں کہ میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ جماعت اسلامی کی مخالفت میں گزارا ہے اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تقریر اور تحریر ہر میدان میں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور آپ علماء میں سے بہت سے علماء مجھے جانتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کے لیے اور جماعت اسلامی کی مخالفت کے لیے مجھے باقاعدہ مدعو کیا جاتا تھا، اور میری تقریریں بھی موجود ہیں اور میری تحریر بھی موجود ہے۔ میری یہ کتاب جس کا نام کاروان حریت ہے اور جس کا نام یہ ہے کاروان حریت، یعنی جمعیت علماء اسلام کی سیاسی جدوجہد کی مختصر داستان، یہ میری ایک کتاب ہے۔ اور بھی مختلف متعدد کتب ہیں میری جن میں نے جماعت اسلامی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے۔ اس کتاب میں بالخصوص اس کے صفحہ نمبر 86 پر میں نے مرزا غلام احمد قادیانی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تخریب اسلام کے حوالے سے اکٹھے ذکر کیا ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں نے اس کتاب میں 3 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، جس میں ایک کتاب ہے تجدید و احیاء دین، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ ان 3 کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تجدید و احیاء دین کے نام پر مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح دین میں تخریب چاہتا ہے، دین کے حلیے کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو اور بھائیوں، آپ یقین جانیے مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں کہ آج میں اس بات کا کھلے الفاظ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ جس وقت میں نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا قادیانی کے ساتھ صف میں نے کھڑا کیا اور میں نے مولانا کی 3 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس وقت تک مولانا کی ان کتابوں کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بلکہ سابقہ معترضین کی کتابوں سے حوالہ جات نقل کر کے آگے لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ آپ علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنا بھی ایک منفی تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں جو نفرت ہے، یہ ایک موروثی طریقے سے یہ نفرت چلی آ رہی ہے، یہ تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہر ایک نے اگلے پر اعتماد کرتے ہوئے کچھ مزید اس میں مرچ مسالہ ڈال کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ مولانا مودودی تو ایسے گمراہ شخص کچھ ہیں۔ میرے دوستو اور بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں، میرے بہت سے دوست علماء کراچی سے چترال تک مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر تنقیدی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، اور یہ داعیہ کب پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اس کی ایک تفصیل ہے جس کے اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر تنقیدی کتاب لکھنے کی غرض سے جب میں نے مولانا مودودی کی اپنی کتابوں کو اٹھایا، اسی تجدید و احیاء دین کو اٹھایا، یہی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ان کو اٹھایا، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کتابوں کا جب میں نے مطالعہ کیا، تو میرے دوستو اور بھائیوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے، میرے انصاف نے اور میری ضمیر نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عالم ربانی تسلیم کروں، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے تقریر اور تحریر میں جتنے بھی فتوے لگائے، جتنے بھی مخالفت کی، جتنی بھی تنقید کی، میں اس سے برات کا اظہار کروں۔ میرے دوست اور بھائیوں، آپ علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ خدا را ایک شخص جس نے سوشلزم اور کمیونزم کی یلغار میں، وہ شخص جس نے قومیت اور فرقہ واریت کے یلغار میں اسلام کی وکالت کی، اسلام کی ترجمانی کی، خدا را ایسے شخص کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ان کی کتابوں کو پڑھے بغیر ہم اس پر تنقید کے تیر برسائیں۔
ان کو گمراہ قرار دیں، ان کی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ میں آپ تمام علماء کرام سے میری یہ گزارش ہے دوستو کہ آؤ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا مودودی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ انسان ہے، وہ نبی نہیں ہے، معصوم عن الخطا تو انبیاء ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو 14ویں صدی کے ایک عالم دین ہیں، ان کی کتابوں میں غلطیاں بھی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے بہت سے تحقیقات اور مسائل ایسے ہیں کہ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اختلاف کی گنجائش ہے۔ جس طرح ہم فقہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد اور دیگر اکابرین کی تحقیقات سے اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں اور اختلاف رائے کرتے ہیں، اسی طرح آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات سے بھی اختلاف رائے کا مکمل جو ہے حق رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا را مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کس جرم میں گمراہ ٹھہراتے ہیں؟ کون سا جرم اس نے کیا ہے؟ اس نے اقامت دین کی ایک تحریک پیش کی ہے۔ آج جماعت اسلامی کے نام پر ہمارے ملک میں جو تنظیم ہے، جو جماعت ہے، بلکہ جماعت نہیں، میں سمجھتا ہوں امت ہے۔ جماعت اسلامی صرف تنظیم ہی نہیں، جماعت اسلامی صرف جماعت ہی نہیں، جماعت اسلامی ایک امت ہے، اور امت اس وجہ سے ہے کہ آج پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے مسلمان جماعت اسلامی میں موجود ہیں۔ دیوبندی یہاں ہے، بریلوی یہاں ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ سنی، ہر مسلمان کلمہ گو مسلمان کے لیے کھلا پلیٹ فارم ہے۔ یہاں پھر قواریت کی تقسیم نہیں، یہاں نسلی بنیاد پر جو ہے لوگوں کا آنا اور جانا نہیں، یہاں ایک نظریہ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فکر دی بر صغیر کے مسلمانوں کو، پھر قواریت سے ہٹ کر، نسلی عصبیت سے ہٹ کر ایک فکر دی اسلام کی۔ آئیے علماء کرام، ہم اسلام کے ترجمان بن جاتے ہیں، اپنے مسلکوں اور اپنے جو مسالک ہیں ان دائروں میں رہتے ہوئے ہم اختلاف کو کم کر کے، اختلاف کو ختم کر کے ایک امت بن سکتے ہیں۔ میں کسی دیوبندی عالم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ دیوبندیت چھوڑ دیں، کسی بریلوی عالم سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بریلویت کو چھوڑ دیں، نہیں، رہیں آپ۔ علماء دیوبند سے ہمیں بھی احترام ہے، ہمیں بھی عقیدت ہے علماء دیوبند سے، لیکن خدا را مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایک مفکر اور عالم ربانی کے خلاف آپ کے یہ فتوے انتہائی ناقابل برداشت ہیں۔ آپ کے یہ فتوے امت کے لیے نقصان دہ ہیں، امت کے اتحاد کو پارا پارا مت کیجیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خوبیاں ہیں کم از کم ان کو تو بیان کیجیے۔ اب میرے دوستوں اور بھائیوں، علماء کرام، آپ جانتے ہیں ختم نبوت کی 5-6 تنظیمیں ہمارے ملک میں، ختم نبوت کے حوالے سے پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں۔ کیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی آپ نے کبھی سنا ہے اب کسی اجتماع میں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہو؟ آپ کے اجتماعات میں بریلویوں کے، اہل تشیع کے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کی خدمات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی خدمات ہیں۔ قادیانی مسئلہ انہوں نے لکھا ہے، قادیانیوں نے اپنے لٹریچر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے شکوہ کیا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گورنر پنجاب کو خط لکھ کر کے شکایت کی ہے۔ اس لیے علماء کرام سے میری دردمندانہ اپیل ہے، آپ مطالعہ کیجئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے کہ مولانا نے کون سا لٹریچر دیا، کون سی فکر دی ہے کہ آج کالج اور یونیورسٹیز کا اسٹوڈنٹ وہ یونیورسٹی کے ماحول میں، وہ کالج کے ماحول میں اسلام کا علمبردار بنا ہوا ہے۔ وہ کون سا اسپرٹ ہے، وہ کون سا جذبہ ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹوڈنٹس کو، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو دیا ہے، وہ ہے اسلام سے والہانہ عقیدت کا جذبہ، اسلام پر مر مٹنے کا اسپرٹ۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لٹریچر میں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جماعت اسلامی چاہے وہ پاکستان کی ہے، چاہے وہ ہند کی ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کی ہے، موقف ایک ہے۔ اب کشمیر کا مسئلہ لیجئے، اس پر جماعت اسلامی ہند کا جو موقف ہے، اس پر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا جو موقف ہے، اس پر جو جماعت اسلامی پاکستان کا موقف ہے، پوری دنیا کے جماعت اسلامی کا موقف ایک ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، آئیے اس وحدت کی طرف،
اس امت کی طرف. اور آج جو چیلنجز ہیں نیو ورلڈ کی صورت میں، اور یہود و نصارہ نے جو ان کی طرف سے جو چیلنجز ہیں اسلام کے خلاف، ان چیلنجز کا ہم مقابلہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم ایک امت بنیں. جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم یہ اتحاد امت کا لمبردار ہے. تمام علماء سے میری یہ گزارش ہے کہ کم از کم آپ اگر جماعت اسلامی میں نہیں آنا چاہتے نہ آئیں، لیکن کم از کم مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جو ایک مفکر گزرے ہیں، جو ایک مدبر گزرے ہیں، ان کی خدمات کو کم از کم اس کا اعتراف کیجئے، ان کی کتابوں کو پڑھیے. یہ جو کتابیں ہیں جن کے حوالہ جات میں نے دیے ہیں، دیگر علماء نے دیے، کم از کم یہ تجدید و احیاء دین، اس کو تو آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کیجئے کہ مولانا نے تجدید و احیاء دین میں کیا لکھا ہے، کیا پیغام ہمیں دیا ہے. اس لیے تمام علماء کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے لٹریچر کا مطالعہ کیجئے. اور میں آج اپنی اس پیغام میں اس غلطی کا پھر اعتراف کرتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے خلاف 22 سال تقریر اور تحریر کے ذریعے میں نے جو ان پر فتوے لگائے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر لگائے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کیا ہے. میرے دوست اور بھائیو، خدا کے لیے سنی سنائی باتوں کو آگے نقل مت کیجئے، بلکہ تحقیق کیجئے اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.